بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاق دارالعلوم اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات اور ہم خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے رمضان المبارک، امید اچھا جا رہا ہوگا، روزے بھی آپ رکھ رہے ہوں گے۔ تو حالت روزہ میں انسان اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہوتا ہے، متقی بن جاتا ہے، تقوی کے قریب ہوتا ہے۔ تو دعائیں ضرور کیجیے گا پاکستان کے لیے، پاکستان کی سلامتی کے لیے، ترقی اور خوشحالی کے لیے، اور خاص طور پہ دعا کریں کہ جو جاری اس وقت آئینی سیاسی بحران ہے، معاشی بحران ہے، اس سے اللہ تعالیٰ پاکستان کو نجات دے اور پاکستان اور پاکستانیوں کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جائے، اور ہمیں اچھے حکمران عطا کرے، اچھے حکمران عطا کرے جو کہ پاکستان کے لیے صرف پاکستان کا سوچیں، اپنی ذات کا نہ سوچیں، اپنے ذاتی مفادات کا نہیں بلکہ پاکستان کے مفادات کو ترجیح دیں۔ دوسری جانب چونکہ نت نئے انکشافات ہو رہے ہیں، باجوہ صاحب جو ہیں وہ ایسے روزانہ انکشافات کر رہے ہیں، انکشافات کم ہیں بلکہ جرائم کا اعتراف زیادہ کر رہے ہیں، اور اپنی کہی ہوئی ہر بات کی وہ اس گفتگو میں نفی کر رہے ہیں، اور وہ بتا رہے ہیں کہ ماضی میں جو کچھ کہتا رہا وہ غلط تھا، اور اب بھی ان میں بہت ساری باتیں اب بھی وہ غلط کہہ رہے ہیں، کیونکہ اپنے آپ کو بچا رہے ہیں، اور ملبہ ان کو پتہ ہے کہ بہت جلد یا دیر سے ملبہ ان پہ گرنا ہے، اور ان کو اپنے جو جتنے بھی انہوں نے دو نمبریاں کی ہیں اس کا حساب دینا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس واحد دنیا کی واحد اسلامی جوہری قوت کا سپہ سالار بنایا تھا، لیکن انہوں نے اس سپہ سالاری کو، اپنے اس اختیار کو اتنا مس یوز کیا ہے کہ تصور بھی نہیں کر سکتا کوئی کہ اس حد تک بھی کوئی ایسا شخص جو کہ سپہ سالار ہو وہ اپنی اتھارٹی کو، اپنے عہدے کو اتنا غلط استعمال کر سکتا ہے۔ اور یہ اس وقت جو بھی اکھاڑ پچھاڑ آپ دیکھ رہے ہیں، پاکستان اس وقت 3 بحرانوں کا سامنا ہے، تینوں بحرانوں کے ذمہ دار صرف اور صرف وہ ہیں، اور ان کے ڈرائنگ روم میں کیے گئے فیصلے ہیں، اور اب بھی وہ ساری باتیں کھول کر بیان کر رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے کیا ہے اور میں یہ سب کچھ کرتا رہا ہوں، اور ان کو پوچھنے والا کوئی نہ کوئی تو آئے گا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان اور اعلیٰ عدلیہ کے نرغے میں وہ انہوں نے آنا ہے، اور وہ بچ نہیں سکیں گے۔ یہ میرا پختہ ایمان ہے، کیونکہ ماضی میں بھی جس نے پاکستان کو بحرانوں کی طرف دھکیلا، پاکستان کو تار کیا، پاکستان کو داغدار کیا، اس کے حصے میں کوئی نیک نامی نہیں آئی، وہ گرفت میں ضرور آیا ہے، قدرت کی گرفت میں، قانون کی گرفت میں، اور آئین کی گرفت میں وہ ضرور آیا ہے۔ بہرحال صورتحال یہ ہے کہ آج کا دن کافی اہم ہے، ویسے تو چھٹی کا دن ہے لیکن امپورٹنٹ ہے، اس لیے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک اہم تقریر کرنی ہے، اہم خطاب کرنا ہے، اور وہ خطاب مینار پاکستان پہ ہونا ہے، اجازت مل چکی ہے، لیکن بدترین قسم کا کریک ڈاؤن جاری ہے، پچھلے ولاگ میں بھی بتایا، اور وہی صورتحال اب بھی جاری ہے، ساری رات اور صبح سے شام تک گھر گھر تلاشی۔ میں تو یہی کہوں گا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو ہم الفاظ مقبوضہ آبادی کے بارے میں استعمال کرتے تھے کہ تلاشی لی جا رہی ہے، پولیس بغیر وارنٹس کے لوگوں کے گھروں میں جاتی ہے، لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اور اب تک سینکڑوں لوگوں کو اٹھایا جا چکا ہے، اور ان کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے، جس میں اچھے خاصے رہنما بھی شامل ہیں، وکلاء بھی شامل ہیں، اور عام کارکن بھی شامل ہیں، اور ان کا جرم صرف یہ ہے کہ وہ آئین کی بحالی اور آئین کی بالادستی، پارلیمان کی بالادستی کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور اپنے حقوق مانگ رہے ہیں، اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن مانگ رہے ہیں، بر وقت انتخابات مانگ رہے ہیں جو کہ ان کو نہیں دیے جا رہے۔ بہرحال یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ایکسکلوسیو خبریں آپ سے میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک تو جی ملاقات ہونی تھی صدر مملکت، وزیر اعظم اور آرمی چیف کی، یہ ملاقات نہیں ہو رہی، اور یہ ملاقات منسوخ ہو گئی ہے فی الوقت، اور کب ہونی تھی، کیسے ہونی تھی، کہاں ہونی تھی، یہ بھی آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ معاملات کو سلجھانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن کشیدگی تھوڑی سی بڑھ گئی ہے، اور کشیدگی اس لیے بڑھی ہے کہ درمیان میں آئین آ گیا ہے، آئین کی بالادستی، آئین کی سپریمیسی یہ آ گیا ہے، اور انتخابات کا انعقاد بر وقت یہ آ گیا ہے۔ حکومت کا کوئی ارادہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا، لیکن آئین کہتا ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ کہتا ہے کہ الیکشن کروانے پڑیں گے، اور اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کے حوالے کرنا پڑے گا، اور اس کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ یہ ایک چل رہا ہے۔ اس سے پہلے کچھ چیزیں آپ کے 1-2 خبریں آپ سے شیئر کر لوں، یہ بتاتا ہوں کہ ملاقات کیسے اور کب ہونی تھی۔ بہرحال اس وقت کی حکمراں اتحاد کو کافی مشکلات کا سامنا ہے، اور مشکلات پہلے تو وہ صرف سمجھ رہے تھے کہ ہم سب ہمارے ساتھ ہیں، اور ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، اور ہم چاہیں تو انتخابات بھی نہیں کروائیں، اور ہم چاہیں تو کچھ بھی نہ کروائیں، ہم اقتدار کو طول دیتے رہیں گے،
اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کرتے رہیں گے. لیکن یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بہت بڑھ گئی ہیں. اب عالمی پریشر جو ہے وہ بہت زیادہ آ رہا ہے. ہوا یہ کہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ ایک باجوہ صاحب نے جو ایک کہانی سنائی ہوئی تھی رجیم چینج کی، وہ عالمی برادری نے صحیح سمجھ لی ہے. لیکن وہ عالمی برادری نے جب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب معاملات آگے بڑھے تو پتہ چلا کہ نہیں، باجوہ صاحب جو کچھ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا، اور یہ سارا کچھ نظروں کا دھوکہ بلکہ باقاعدہ طور پہ جھوٹ بول کے یہ سارا کام کروایا گیا ہے. تو اب چیزیں آہستہ آہستہ جیسے کھل رہی ہیں. آپ کو میں یاد دلا دوں کہ اسحاق ڈار صاحب جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہونی تھی تو اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت سے ملاقات کرتے تھے اور ان کو آہستہ آہستہ گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے. لیکن اسی دوران جب ان کو پتہ چلا کہ نہیں، ہماری باتیں نہیں مانی جا رہی، تو اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ایک دن اسحاق ڈار صاحب صدر مملکت کو یہ دھمکی لگا کے آئے تھے کہ آپ کا کیا خیال ہے، ہم صرف لوکل اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے حکومت میں آئے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ ذہن سے نکال دیں، ہمارے ساتھ عالمی اسٹیبلشمنٹ ہی ہمارے ساتھ ہے، اس لیے ہماری حکومت کہیں نہیں جانے والی، یہ ہم رہیں گے. یہ گفتگو انہوں نے کر دی. لیکن اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اس تاثر کی نفی ہو رہی ہے اور یہ لائبلٹی بنتے جا رہے ہیں. یہ حکمراں اتحاد جو ہے، 14 جماعتی حکمراں اتحاد، یہ نہ صرف ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی لائبلٹی بن گیا، ان کے لیے بوجھ بنتا جا رہا ہے، بلکہ یہ عالمی برادری کے لیے بھی، جو عالمی ممالک ہیں، عالمی اسٹیبلشمنٹ، اس کے لیے بھی یہ بوجھ بنتا جا رہا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ عوام میں ان کو پذیرائی نہیں ہے اور یہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر صورت میں سہارا دیا جائے اور ہمیں بیساکھیاں فراہم کی جائیں اور ہمیں بغیر انتخابات کے اقتدار جاری رکھنے کا موقع دیا جائے، اور آئندہ بھی عام انتخابات جب بھی ہوں وہ بھی ہمارے ہی ہونے چاہیے. سلیکشن اور صرف سلیکشن ہونی چاہیے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے. اب ہوا یہ کہ اس دوران وزیر اعظم صاحب پہ قاتلانہ حملہ بھی ہوا، سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ. تو ہوا یہ کہ جب یہ سلسلہ ہوا تو زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ، اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں ایک بات. زلمے خلیل زاد کا ٹویٹ آ گیا. اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے غیر ملکی سفارتکار جو اسلام آباد میں ہیں، مغربی سفارتکار اور یورپین سفارتکار، ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہو گئیں، ان کے ساتھ انٹریکشن ہو گیا. پھر امریکی سفیر کی بھی ملاقاتیں شروع ہو گئیں اور امریکی سفارتکاروں کی ملاقاتیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے شروع ہو گئیں. یہ ساری چیزیں جب شروع ہوئیں تو حکومت کو، حکمراں اتحاد کو ذرا تھوڑا سا کھٹکا لگا کہ یہ دھڑکا لگ گیا کہ یہ ہو کیا رہا ہے، کہ زلمے خلیل زاد صاحب جو ہیں وہ تو بالکل روڈ میپ دے رہے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنے ہیں اور یہ کام نہیں کرنے ہیں. آپ نے عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسا کام نہیں کرنا، اور یہ ماضی کا قصہ ہو چکا ہے، اس طرح کی حرکتیں یہ نہیں کرنے، اور آپ نے انتخابات کروانے، اور انتخابات کروانے جون کے پہلے ہفتے میں. تو ادھر سے معاملہ شروع ہوا اور اس کے بعد کچھ انہوں نے بھی پھر سن بن لی، اور اسحاق ڈار سے پھر جو امریکن ڈپلومیٹ ہیں، سفارتکار ہیں، رافیل، وہ ملی ہیں جو کہ بہت ہی پرانی ہیں جی، وہ ملی ہیں، اور یہ انہی کی اہلیہ ہیں جو 17 اگست 1988 کو C-130 میں ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، ہماری فوجی قیادت کے ساتھ جاں بحق ہو گئے تھے. یہ انہی کی اہلیہ ہیں، رابن رافیل، جو آئی تھنک رابن رافیل ہے نام. تو ان کے ساتھ ملاقات ہوئی اور ادھر میں بھی کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی گئی. پھر IMF جو ہے اس نے فل سٹاپ لگا دیا. IMF نے صرف فل سٹاپ نہیں لگایا، بلکہ IMF کے ساتھ ساتھ یہ کہہ رہے تھے کہ چائنا نے بھی، سعودی عرب نے بھی، UAE نے بھی، دوست ممالک نے بھی، وہ بھی در پردہ یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک تو ریفارمز لے کے آئیں اور دوسرا مستحکم حکومت لے کے آئیں، یعنی کہ الیکشن کروائیں. اور IMF نے تو واضح طور پہ کل کہہ دیا، کیونکہ یہ جھوٹ بول رہے تھے، IMF نے آ کے بتا دیا کہ نہیں، ہم ایسا کچھ نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ آئینی ذمہ داریاں ادا کی جائیں، اور ہم نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ الیکشن کے لیے جو پیسے فنڈز ہوں وہ نہ دیے جائیں. تو ہم ایسا کیوں کریں گے؟ اب آتے ہیں الیکشن کے بارے میں. ایک پہلے تو ذرا سن لیں کہ کہتے ہیں کہ انتخابات جو ہیں وہ اس لیے الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ وزارت خزانہ نے کہا پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس، اور سیکرٹری ڈیفنس نے کہا ہے کہ ہمارے پاس فورسز نہیں ہیں، ہم آپ کو فوج یا سیکورٹی فورس نہیں دے سکتے، پیراملٹری فورس نہیں دے سکتے. تو پہلے تو ذرا اکانومی کا، یہ الیکشن ابھی کہتے ہیں الیکشن کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور الیکشن کے لیے پیسے چاہیے صرف 20 ارب روپے 2 صوبوں میں انتخابات کے لیے، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے لیے. یہ اب پہلی انہوں نے قسط ابھی آن دا ریکارڈ جو ہے 87 بلین جو ہے وہ ترقیاتی فنڈز کے نام سے جاری کیے، 87 اپنے MNAs کو اور ٹکٹ ہولڈرز کو.
اور اس کے بعد پھر مزید جاری کیے، اس کا ابھی تک ریکارڈ نہیں آیا۔ یہ تو ترقیاتی فنڈ۔ اور اب انہوں نے سستے آٹا کے یعنی کہ فری آٹا فری جو تقسیم کیا جا رہا ہے، اس میں انہوں نے تقریباً 80 بلین 80 بلین کا آٹا جو ہے وہ تقسیم کر رہے ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، 80 بلین کا، اور باقی کسی صوبے میں نہیں کر رہے کیونکہ ان دو صوبوں میں الیکشن تھا، اس لیے انہوں نے کیا آٹا تقسیم کر دیں 80 ارب روپیہ۔ تو اب 80 ارب روپیہ وہ ہو گیا، اور 80 ارب روپیہ آٹے کا ہو گیا، اور کوئی 90 ارب روپیہ وہ ہو گیا، 170 ارب روپیہ یہ اب تک خرچ کر چکے ہیں، لیکن 20 ارب روپے الیکشن کے لیے یہ نہیں دے رہے الیکشن کمیشن کو۔ اب جب یہ معاملہ جائے گا سپریم کورٹ میں تو یہ سارا ریکارڈ سامنے رکھا جائے گا۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ 80 بلین کا جو آٹا تقسیم کر رہے ہیں، اس کا کوئی حساب کتاب کوئی رکھا جا رہا ہے، اور کتنے ٹرک واقعتاً 80 ارب روپے کا آٹا تقسیم ہوگا یا پھر کچھ اور ہی ہوگا، کیونکہ کوئی حساب کتاب تو ہے نہیں کہ کتنے ٹرک تقسیم ہوئے اور کتنے نہیں، بس کہہ دیا جائے گا کہ ہر ضلع میں اتنے تھیلے تقسیم ہو گئے ہیں۔ وہ اسی لیے تو لوٹ مار ہو رہی ہے، اسی لیے تو لوگ جو ہیں وہ ٹرک دیکھ کے لوٹنا شروع کر دیتے ہیں اور آٹا لے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی تھوڑا سا توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ اندر سے کچھ اور ہی نہ برآمد ہو جائے۔ اب آتے ہیں زلمے خلیل زاد۔ زلمے خلیل زاد کے بارے میں یہ ہے کہ پچھلے دنوں جمعرات کو ایک کابینہ کا خفیہ اجلاس ہوتا ہے، خفیہ میٹنگ ہوتی ہے، اور بہت ہی لمیٹڈ وزراء تھے اس میں، اور اس میں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ یہ زلمے خلیل زاد کا پیغام ہے، ٹویٹ ہے، 2 دفعہ وہ ٹویٹ کر چکے ہیں، اور دونوں دفعہ ایسے موقع پہ ٹویٹ کیا کہ ایک تو جب زمان پارک آپریشن چل رہا تھا اس وقت انہوں نے وارن کر دیا کہ ایگزیکیوشن بھی نہیں ہونی چاہیے، اور جیل میں بھی نہیں ڈالنا چاہیے، اور اسیسینیشن بھی نہیں ہونی چاہیے، یہ غلط راستے ہیں، وہ ایسا کیوں کر رہے ہیں، انہوں نے سارا اوپنلی کیوں ایسی باتیں کر دی، اور پھر وہ الیکشن کا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ چکر کیا ہے، یہ کہاں سے ڈورے ہلائے جا رہے ہیں؟ کیا ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ، ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ تو نہیں ان کے ساتھ مل کے خان صاحب کے ساتھ، اور وہ تو کہیں دوبارہ تو یہ ریورس تو نہیں ہو رہا، سائفر شائفر ہر چیز؟ پہلے تو یہ انہوں نے سوچا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اس خفیہ کابینہ میں کہ اجلاس میں جو فیصلے کیے گئے ہیں یہ فیصلے باہر نہیں جائیں گے، اور یہ گفتگو بھی باہر نہیں جائے گی، اسی لیے اس کے منٹس بھی پتہ نہیں لیے یا نہیں لیے، لیکن اس کا کوئی اعلامیہ نہیں ہوا۔ جمعرات کو یہ کابینہ کا اجلاس، خصوصی کابینہ کا اجلاس ہوا تھا بند کمرے کا، اور اس میں بہت سارے جو سٹاف تھا وہ بھی نکال دیا گیا تھا، صرف سینئر آفیشلز تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ فار ایگزامپل ایم ایس تھے، پرنسپل سیکرٹری تھے، اور اس سے نیچے کا عملہ وہاں پہ نہیں تھا اس اجلاس میں۔ تو یہ فیصلے فرمائے، کیا فیصلے فرمائے گئے اس کے بارے میں ابھی نہیں پتا، لیکن اس کے بعد یہ ضرور، اور اس میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ کابینہ کا جو اجلاس ہے خصوصی، اس میں یہ ہماری جو گفتگو ہے یہ باہر نہیں جانی چاہیے، کسی بھی طریقے سے کسی بھی جرنلسٹ کے ساتھ آپ نے شیئر نہیں کرنا، اور اس پہ ابھی تک کاربند ہے اور وہ اس پہ کوئی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ اس میں سارے کا سارا اسی کو ڈسکس کیا گیا تھا کہ زلمے خلیل زاد جو ہیں وہ کیسے میدان میں آ گئے۔ اس کے بعد سفارتکار کیوں مل رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، غیر ملکی سفارتکار، مغربی سفارتکار، آسٹریلین ہائی کمشنر نے اس کا اہتمام کیا، اس میں زیادہ تر سفارت آئے، مسلم ممالک کے بھی آئے، تو یہ ماجرا کیا ہے؟ تو اس لیے ان کو دھڑکا لگا ہوا ہے۔ اب آتے ہیں وزیر اعظم صدر کی ملاقات آرمی چیف کے ساتھ۔ یہ ملاقات ہونی تھی، اور اس ملاقات کو اس بات کا بھی تھا امکان کہ ایک ایونٹ کے طور پہ ملاقات ہونی تھی۔ ہوا یہ کہ ایک تو کل صدر مملکت نے 23 مارچ کے موقع پہ ایوارڈ تقسیم کیے ملٹری لیڈرشپ میں، فوجی افسران میں، جنرلوں میں، شہداء میں، تو اس میں وزیر اعظم صاحب نہیں تھے، نمبر 1۔ اس کے بعد 23 مارچ کو یوم پاکستان پریڈ ہونا تھا، پہلا باہر ہونی تھی، پھر وہ ایوان صدر چلی گئی۔ 23 مارچ کو آتا ہے، خبر جاری کی جاتی ہے ایوان صدر کی طرف سے کہ ویدر خراب ہے، اس لیے یہ منسوخ کر دی گئی ہے، اور اس کو ملتوی کر دیا گیا 2 دن بعد تک، اور وہ ہونی تھی 26 تاریخ کو، یعنی کہ آج ہونی تھی۔ کل اس کو بھی ایوان صدر نے کہا کہ اعلامیہ جاری کیا گیا جی اب وہ منسوخ کر دی گئی، یعنی اب ہونی ہی نہیں یوم پاکستان کی پریڈ۔ اب اس میں یوم پاکستان کا جو پریڈ ہونی تھی اس میں صدر مملکت نے ہونے تھے، ملٹری لیڈرشپ تو ہونی تھی، ہمارے چاروں مسلح افواج کے سربراہان ہونے تھے، لیکن وزیر اعظم نے بھی آنا تھا، وزیر اعظم شہباز شریف بھی اس میں ہوتے۔ اور ہوا یہ کہ وہ ملاقات اس موقع پہ یہ ملاقات بھی ہونی تھی تینوں رہنماؤں کی، تینوں ٹرائکا کی، اور اس میں چیزوں کو آگے بڑھایا جانا مقصود تھا کہ معاملات کو آگے بڑھائیں، لیکن ہوا یہ کہ اس کو کر دیا گیا ہے کینسل، اور 11 تھا،
اور اس طریقے سے یہ ملاقات نہیں ہوئی۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکی، یہ کینسل کیوں کیا گیا، اس کے بارے میں ابھی سوالات اٹھ رہے ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ صدر مملکت نے الیکشن کا جو معاملہ ہوا، صدر مملکت نے جو خط لکھا ہے وزیر اعظم کو، اس خط کے بارے میں صدر مملکت کو کہا گیا تھا کہ ابھی صرف آپ ریئیکٹ نہ کریں، لیکن صدر مملکت نے فی الفور اپنی آئینی ذمہ داری پوری کی، اور انہوں نے شہباز شریف صاحب کو اور ان کے ماتحت جتنے بھی محکمے ہیں جو کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے تعاون نہیں کر رہے، اور ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ یہ توہین عدالت کے مرتکب ہو رہے ہیں اور آئین شکنی اس کے مرتکب ہو رہے ہیں، آئین سے صریحاً انحراف کیا جا رہا ہے، اور ایون صدر مملکت سے بھی مشاورت نہیں کی گئی، اور نہ ہی وزیر اعظم نے اور نہ ہی الیکشن کمیشن نے الیکشن کی منسوخی کے لیے، جو کہ ایک آئینی فریضہ ہے۔ لہٰذا اس خط کے لکھنے کے بعد، صدر مملکت نے جو خط لکھا اس کے بعد حالات ہو گئے ہیں کشیدہ، اور یہ ملاقات ہو گئی ہے منسوخ، اور اب دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا عمل آگے کیسے بڑھے گا، کیونکہ اس بات کا کہا گیا جی کہ الیکشن انتخابات ہونے ہیں اور اس کے لیے مذاکرات ہونے ہیں، تو مذاکرات پھر کس طرح سے ہوں گے، کیسے ہوں گے، اس کے بارے میں ابھی کچھ کہنا قبل از وقت ہے، لیکن فی الوقت کشیدگی بڑھ گئی ہے، ڈیڈ لاک ہے بدترین قسم کا، جیسے بدترین کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اس طرح بدترین ڈیڈ لاک بھی ہو گیا ہے۔ اور آج انتظار کیجیے عمران خان صاحب کی تقریر کا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔